السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بڑا عرصہ ہوا ہے بارش نہیں ہوئی، پانی کی قلت ہے، جانور بھی پریشان ہے، انسان بھی پریشان ہے، آپ دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، ساری قوم کے لوگ باہر کھلی جگہ میں آئے اور میں دعا کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے 70,000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب دعا مانگی، اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کی، مگر بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، آپ کا ایک نبی آپ سے اپنی امت کے ساتھ مل کر دعا مانگ رہا ہے اور آپ کی طرف سے قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، اس قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ گناہ کے ذریعے لڑائی کر رہا ہے، یعنی وہ گناہ کر کے میرے ساتھ گویا کہ لڑائی میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برسانا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا، اے لوگو، تمہارے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہوں میں ملوث ہے، مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موجودگی میں بارش نہیں برسانا چاہتے ہیں۔ اس بندے سے میں کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بندے سے کہتا ہوں وہ یہاں سے، اس مجلس سے، اس مجمع سے نکل جائیں، اس کی وجہ سے دوسروں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا، تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں، بارش شروع ہوئی۔ رب کریم سے پوچھا، یا اللہ، یہ بارش کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بندے کی وجہ سے بارش روکی گئی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اس بندے کی وجہ سے بارش ہوئی، کیسے ہوئی؟ فرمایا، جب آپ نے اعلان کیا، اس بندے نے اپنے دل میں سوچا، یا اللہ، اگر میں اس وقت لوگوں کے درمیان سے باہر نکل جاؤں گا تو میری رسوائی ہوگی، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ یا اللہ، اے کریم آقا، میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ نے مجھے ڈھیل دے دی، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ جب اس طرح عاجزی کا اظہار کیا تو مجھے اس بندے پر رحم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس مقبول بندے کی مجھے زیارت تو کروا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا تو اس وقت میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا، راز کو ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن چکا ہے، تو میں کیسے اس کا راز آپ کے سامنے کھول دوں؟ توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو، ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدے میں گناہ گاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں، اتنے قیمتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن رب کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دعا کرنے کا اہتمام کیجئے، یقین رکھیے جو برابر دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔